السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مسجد حاضہ میں جو درس چل رہا ہے، گزشتہ ایک اتوار آپ کے بیچ میں وہ درس نہیں ہوا، پھر آج کا تسلسل پھر آج جاری ہے۔ گزشتہ 65ویں درس میں قرآن مقدس سے بہت اہم آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے خلاصہ ہوا تھا، آج بھی اسی کا تسلسل رہے گا۔ آیت مبارکہ سورہ فصلت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کوئی خوف مت کرو، تم غمزدہ مت ہو، بلکہ تم بشارت سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم ہی تمہارے رفقا، تمہارے ساتھی، تمہارے سرپرست دنیا میں بھی تھے، اور آخرت پہ بھی ہم ہی تمہارے ولی ہوں گے۔ اس جنت میں تمہاری خواہشوں کا تمام سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے، اور جو تم مدعا کرو گے تم کو دستیاب ہوگا۔ یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی، غفور رحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری میزبانی کی جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ میں جو اہم ترین بات سمجھنے کی ہے، جس پر ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ سے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ صرف زبانوں سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس پر ایمان والے ڈٹ جاتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بشارتیں آتی ہے، وہ فرشتے اترتے ہیں خوشخبریاں لے کر کے۔ یہ وہ اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اب یہ ڈٹ جانا کیا چیز ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اب اس پر بات کروں گا کہ استقلال کیا ہے، یہ ڈٹ جانا کیا ہے، استقامت کیا ہے۔ ثم استقاموا جو اللہ نے کہا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں استقامت کے ساتھ۔ یہ کیا چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی تفسیر میں تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ بہت اہم ترین واقعہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو عابدین تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سارے معبودان باطل کا انکار کر کے وہ اللہ کو پکڑے ہوئے دو اللہ کے مخلص بندے مومنین، دو عابدین اللہ کے، کہیں سفر کو نکلے۔ سفر کے بیچ راہ میں ان کے راستے میں ایک معبد پڑتا تھا، معبد کہتے ہیں بت خانے کو، ایک معبد تھا
جہاں وہ جو لوگ معبد کے اس بت کے چاہنے والے تھے وہ مسافروں کو روکتے تھے اور مسافروں سے کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ چڑھاؤ ہمارے بت پر تو ہم تم کو جانے دیں گے. تو لوگ چڑھاتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے. اب یہ اللہ والے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم کسی کی عبادت، کسی کی بھکتی، کسی کا چڑھاوا، نظر و نیاز ہم کرنے سے ہم نہیں کریں. یہ ٹھان لیے تھے کہ ہم تو کچھ کرنے والے نہیں. لیکن جیسے انہوں نے ان کو روکا، ان دونوں کو، اور ان پر دباؤ ڈالا، تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہمارے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب ان بھکتوں نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اس عقیدے کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور ہمارے اس خدا کی عزت تمہارے دل میں کتنی ہے یہ دیکھنا ہم کو ضروری ہے. کہیں تم بھاگنا تو نہیں چاہتے ہمارے عقیدے سے، کوئی اور دوسرے عقیدے کی تو نہیں، یہ دیکھنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مارو، چڑھاؤ. تم چڑھا دو گے تو ہم سمجھ لیں گے تم ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ ہمیں شبہ ہے کہ تم کسی اور دھرم پر ہو، کوئی دوسرے لوگ. تو ان دونوں میں سے ایک تیار ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک مکھی کی بات ہے، وہ مار کے چڑھا دو، جان بچا کے نکل جانا ہے، اس میں کیا ہے حرج. اس نے مکھی مار کر کے چڑھا دی. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جاؤ. دوسرے کو بلایا، تو بھی چڑھا. یہ ڈٹ گیا، یہ کہنے لگا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے کوئی بھی چیز بھیٹ نہیں کرتا، میں اس کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کسی کی پرستش نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا اگر مکھی چڑھائے گا تو زندہ جائے گا، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ تم مجھے بھلے ہی قتل کر دو، لیکن وہ مکھی بھی اللہ کی خلق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اس کا حق ہے، اس کا حق نہیں. میں نہیں چڑھاؤں. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے واقعہ. اور اس کے بعد ہمارے سردار نے فرمایا کہ وہ جس نے مکھی مار کر کے اس پر چڑھا دی وہ جہنم میں پہنچ گیا، اور یہ جس کو انہوں نے قتل کر دیا یہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیا. یہ اللہ کو راضی کر لیا. تو استقامت کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی کہ استقامت یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب یہ ایک کہنے کو تو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بات بڑی گہری ہوتی ہے نا، پوری زندگی اس کے اندر آ گئی ہے. ایک مکھی کا ذکر کر کے رسول اللہ نے کہا کہ ایک مکھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے. جو اس عقیدے پر تھا وہ نجات پایا ہے، جس نے اس کو معمولی تو وہ سمجھ کر کے یہ گناہ کر دیا، ایک مکھی کی تو بات ہے جان بچا لینا ہے، وہ جہنم رسید ہو گیا. سوچ لیجیے اتنے سے معاملے کے اندر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو گیا. اتنا سا معاملہ نہیں، یہ ساری زندگی کا اس کا تھنک ٹینک ہے، اس کا نظریہ ہے. رب سے اس کی وہ محبت و عقیدت کا ثبوت ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک مچھر، ایک مکھی بھی کسی اور کو پکڑانے کو گوارا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا بندہ. یہ اس کی محبت ہے، اس کی عقیدت ہے اپنے رب کے ساتھ. یہ بہت اہم ترین واقعہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے سننے کو تو بہت معمولی لگ رہا ہوگا آپ کو. ذرا اپنا جائزہ لے کر کے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں بھٹکتے اور کہاں کہاں پسیج جاتے ہیں، کہاں کہاں پسر جاتے ہیں. جی کن کن کو خوش کر دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. وہ اللہ کا غلام ایک مکھی مار کر کے بھی کسی کو خوش کرنا نہیں چاہتا تھا.
جی کہنے کو بہت آسان ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم تو بول لیے، لیکن پہلی چیز تو ہم یہی چیز کو نہیں جانتے کہ رب اور عبد کا کیا مکالمہ ہے۔ سراپا غلام، مکمل غلام عبد، اور مکمل وجود پر حق رکھنے والا رب۔ غلام کے وجود پر کامل حق جس کو حاصل ہے وہ رب۔ کیا ہم اپنے وجود پر اس کو کامل ترین حق دینے تیار ہیں؟ اپنے سارے معاملات، اپنے سارے زندگی کے ہر شعبے کے، ہر گوشے کے معاملات اس کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کا ہر معاملہ اس نے ہم نے سپرد کر دیا ہے۔ بے شمار ہمارے زندگی میں ایسے موقع ہمارے سامنے ہمارے امتحان کے لیے آ کر کے رکتے ہیں، جہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ یہاں رب ایک بات چاہتا ہے اور تیرا نفس ایک بات چاہتا ہے، ہم فوراً اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایک مکھی نہیں بے شمار ہتھیاں چڑھا دی اپنے نفس کے بت پر۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ہم تو اونٹ اور ہاتھیاں چڑھا دیتے ہیں ہمارے نفس کے بت کے اوپر، ہمارا نفس خود ایک بت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا قرآن مقدس میں، یاد ہے ہم لوگوں کو؟ سورہ جاثیہ میں ہے، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لینے والے پر آپ کی نگاہ نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھ رہے آپ ایسے لوگوں کو جو اپنی ہی خواہشوں کو اپنا معبود کا درجہ دیتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ خواہشوں کو اپنے رب کا درجہ کیسے دیتے ہیں؟ گزشتہ میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کتاب کے عقیدے میں کہ وہ علماءوں کو، مشائقین کو اپنا رب بناتے اللہ کے ماں سوا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو سورہ توبہ کے ذریعے سے میں نے آپ کو سامنے لکھا بھی دیا۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود کے نفس کو، اس کا خود کے خواہشوں کو اس کا معبود قرار دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب اور عبد کا مکالمہ تو میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے شاید میں نے ذکر کیا ہے۔ پچھلے زمانے میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، دور قدیم میں بازاروں میں جس طرح جانور بکتے ہیں، بھیڑ بکریاں بکتی ہیں، انسان بکتے تھے، مردوں اور عورتوں کو کھڑا کر کے بیچا جاتا تھا۔ تو جو خریدتے تھے وہ مالک، اور جو بک جاتا تھا وہ عبد ہوتا تھا، غلام۔ تو بک جانے والے کے کوئی رائٹس نہیں تھے، جو بک جاتا اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے۔ خریدنے والے کو سارے رائٹس حاصل تھے، تمام رائٹس خریدنے والے کے تھے۔ خریدنے والا اپنی ملکیت تھا وہ اس کی، جو بک گیا تھا بازار میں، جس کو وہ خرید کے لایا ہے، جس انسان کو، مرد کو یا عورت کو اس نے خرید لیا، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوا کرتا تھا، اپنی اون پراپرٹی ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کے پورے وجود پر حق رکھتا تھا، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ بکنے والا کچھ اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کو اعتراض کا بھی حق نہیں تھا بکنے والے کو۔ آدھی رات کو وہ کام لے تو اس کو کرنا پڑتا تھا، کھانا نہ دے کے کام لے تو بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو رائٹس ہی نہیں تھے، وہ پراپرٹی تھا۔ جیسے ہماری بھیڑ بکری ہم ذبح کر کے کھا لے لیتے، ہماری پراپرٹی ہے، جیسے چاہیں یوز کریں گے۔ کسی بیل کو خریدیں گے، کسی بیل گاڑی پہ باندھیں گے، ناگر کروائیں گے، جو چاہے کریں گے اس سے محنت، ہمارے رائٹس ہے خریدنے والے کے۔ وہ تھا کانسیپٹ، ہم نے خرید کے لایا، ہماری ملکیت ہے، جیسے چاہے یوز کریں گے، اس کو کوئی رائٹس نہیں، بکنے والے کو، خریدنے والے کے سارے رائٹس۔ تو یہ عبد اور رب کی وہ تعریف ہے جو پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ فرمان جائیے انبیاء پہ، یہی تو انبیاء علیہ السلام نے کام کیا کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے رب کی غلامی میں لگایا، فریڈم فائٹرز کی حیثیت سے۔
آزادی کی بہت بڑی لڑائی انہوں نے لڑی. اس میں چھوٹی پر فائز ہے 2 ایسے نام جو اس پر بہت بڑا ورک آؤٹ کیے ہیں آزادی کی اس لڑائی میں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہمارے سردار نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمۃ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارا کریڈٹ محمد رسول اللہ کو جاتا ہے. محمد رسول اللہ نے جڑیں کاٹ دی غلامی کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. تو اب میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا، کیا وہ جو مثال میں نے ابھی دی ہے کہ وہ خریدنے اور بکنے والے کی، جو بازار میں بک گیا اور جو خرید کے لے آیا وہ اس کا رب ہے، مالک ہے خریدنے والا، اور بکنے والا اس کا عبد ہے، غلام ہے اس کا. تو غلام کو کوئی رائٹس نہیں ہے، خریدنے والے کے سارے رائٹس ہے. ہم کیا اللہ کو اور ہمارے غلامی کو اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ اللہ جو رب ہے اور ہم جو اس کے عبد ہیں، ہم کیا وہ مثال دے سکتے ہیں وہ رب اور عبد کی، جو سراپا غلام تھا، مجبور تھا، بے بس تھا، ہر کام کرنا پڑتا تھا اپنے رب کی خوشی کا اس کو. تو اللہ بھی کیا ویسے ہی ہمارا رب ہے اور ہم ویسے ہی اس کے عبد ہیں؟ ایک سوال آپ کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے. جواب یہ ہے نہیں، اللہ کو یہ مثال سوٹ نہیں کرے گی. اللہ کے لیے تو ویسے کوئی مثال ہے ہی نہیں. لیکن سب ابھی اس کی چلوں خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما چکے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مثال نہیں، کسی چیز کی مثال اس کے لیے سوٹ نہیں کرتی، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے. اب یہاں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر آپ غور کریں گے، خریدنے والے نے پیمنٹ کیا ہے، اس عبد کو خریدا ہے. وہ تو ریڈی میڈ کھڑا ہوا تھا بازار میں، وہ تو بازار میں کھڑا ہوا تھا، بنفس نفیس اس کا وجود موجود تھا. اس نے پیمنٹ لے کر کے خریدا تو سارے رائٹس اس کو حاصل ہے. تو اللہ نے بھی کیا ہم کو کہیں سے خریدا ہے؟ ہم پہلے سے کسی نے ہم کو بنا کے رکھا تھا؟ ہم ریڈی میڈ کھڑے ہوئے تھے اور کسی نے بنا کے کھڑا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے والے کو پیمنٹ دے کر کے اس سے ہم کو خرید لیا؟ ایسا ہے معاملہ؟ اس نے ہماری قیمت چکائی ہے؟ نہیں نا. اس نے تو ہم کو اپنے حکم کن سے بنایا ہے. ہم تو اس کا کریشن ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی خلقت ہے. وہ تو ہمارے وجود کا پورا خالق اور بنانے والا ہی وہ ہے. ہم تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. تو سارا حق کس کا ہونا چاہیے پھر؟ جب یہ خریدار کو یہ رائٹس حاصل ہو بکنے والے پر، جبکہ اس نے اس کو بنایا نہیں ہے، اس کی تخلیق نہیں ہے، اس کی خلقت نہیں ہے، اس کو رائٹس دے رہے ہیں. تو وہ جس نے آپ کو بنا کر کے پیدا کیا اس کے رائٹس کیا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے اس کی ربوبیت کیا ہے؟ اس نے تخلیق کی ہے، اور تخلیق کے مرحلے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان کر دیے. مادر رحم میں کس طرح سے آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کی اس رب نے. آپ قابل ذکر چیز نہیں تھے. اس نے لوتھڑ بنی کے ایک حقیر سے نطفے سے، وہ نطفہ بھی تو اسی نے بنایا ہے، اور پانی کا حقیر نطفہ بھی اسی کے حکم سے بنا ہے. تمہاری تخلیق کی، جب تمہارے اندر تمہارا جسم بن گیا، تمہارے جسم کی حرکت شروع ہو گئی مادر رحم میں، تمہارے پیٹ میں کھانا پہنچایا، ماں کے حلق کا کھانا تمہارے پیٹ میں پہنچا ہے، اتڑی جوڑ کر کے ناف کے ساتھ. سوچیے کیسے کہاں تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے وہ. تم دنیا میں باہر پیدا ہو کر کے آگے تمہارے لیے چھاتے سے دودھ نکال لیا ماں کی چھاتی سے. تم کو دودھ پینا کس نے سکھایا تھا کہ دودھ یہاں سے پیا جاتا ہے، ایسے پیا جاتا ہے؟ ساری رہبری اس کی ہے. ماں دودھ چھڑا دی تمہارے لیے، نباتات، غلے، ترکاریاں، اناج اگا دیا تمہارے لیے کھانے کے لیے. ہر موڑ پر تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمہارے وجود کا مالک، تمہارا موجد. کیا تم پر اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تم اس کے لیے سب کچھ اس کو رائٹس دے دو؟ تم اس کا سراپا غلام بن جاؤ اور اس کی پوری فرمانبرداری کرو، کیا اس کو حق نہیں؟ اس کو نہیں حق؟ یہ وفاداری ہے کہ ایک غلام یہ سمجھ لے اور یہ ٹھان لے کہ میرے وجود پر پورا 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 حق میرے رب کا ہے.
وہ جو چاہے گا میں وہ کروں گا، وہ جس طرح چاہے گا میں جیوں گا، وہ جیسے مارنا چاہے گا میں مروں گا۔ اس کے حکم سے ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے ایک لقمہ ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں، اور کوئی چیز مجھے اس رب کی نافرمانی پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ ہے وہ محمد رسول اللہ جو سنا رہے ہیں وہاں پر، ایک مکھی مار کے جلانے تیار نہیں وہ بندہ، کسی قیمت پہ نہیں۔ یہ اس رب کا حق ہے۔ یہی بات اور احادیث میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھتے ہیں رسول اللہ، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق روایت ہے، صحیح میں ہے، معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک زین کا ہی فاصلہ تھا میرے رسول اللہ کے درمیان، تو رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، ہے معاذ کیا تو جانتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اور اللہ پر بھی بندوں کو کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی یہ بات جانتے ہیں، رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ صحابہ یہی ادب سے بات کرتے تھے، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، وہ سیکھنے کی غرض سے بات کرتے تھے، حماقت نہیں کرتے تھے آگے کہ اپن جاننے والے ہیں، یہ ثابت نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندے خالص اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی ایک رتی کو شریک نہ بنائے، اس میں یہ اس کا حق ہے، کسی چیز کو اس میں شریک نہ بنائے بندے، یہ اس کا حق ہے معاذ۔ پھر جانتا ہے بندوں کو اللہ اپنے اوپر کیا حق دیتا ہے، جب بندے پوری وفاداری کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد کر دے اپنے رب کے، اور ایک رتی بھی اس کے لیے شریک نہ بنائے اس کی بندگی میں، تو اللہ اپنے بندوں کو حق دیتا ہے کہ پھر اللہ ان کو عذاب نہ کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، یہ اللہ بھی حق دیتا ہے بندوں کو۔ یہ خوشی کے مارے اچھل گئے معاذ بن جبل، اور فوراً بولنے لگے رسول اللہ پھر یہ قبر میں جا کر کے اپنے سب ایمان والے بھائیوں کو سنا دیتا ہوں، خوشخبری ہے یہ، اللہ بھی اپنے اوپر حق دیتا ہے کہ ہم خالص اس کی بندگی کریں گے تو وہ ہم کو سزا نہیں دے گا، یہ حق دے رہا اللہ، تو میرے بھائیوں سے بھی فوراً جا کے شیئر کر لیتا ہوں یہ۔ تو رسول اللہ نے روک دیا، کہا معاذ نہیں، چپ، خاموش ہو جا، مت بول جا کر کے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ کو معلوم ہے انسانی فطرت کیا ہے، ہیومن نیچر کیا ہے، پھر وہ عمل نہ کرنے کے عوض میں جہنم کی سزا بھگت کے نکلیں گے ضرور، توحید کی وجہ سے، وفاداری کی وجہ سے، لیکن عملی سزا، جو عمل نہ کرنے کی سزا تو بھگتنا پڑے گی نا۔ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری امت کا کوئی ایک فرد جہنم کی ایک باپ بھی پال لے، اتنی محبت رسول اللہ کو تھی، لوگ عمل نہیں کریں گے، ایک لگا کے بیٹھ جائیں گے اور معاشرہ سارا تباہ ہو جائے گا، بے عمل لوگ ہو جائیں گے معاشرے میں۔ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے، چپ، خاموش، نہیں بولنا۔ دانش مندی کی بات یہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی ایک ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس کو بھی امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے ابو ہریرہ دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے بغیچے میں پہنچے۔ رسول اللہ کے بغیر ایک پل بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ لوگ دیوانے تھے، رسول اللہ کے پروانے تھے، ان کو رسول اللہ نظر نہیں آتے تھے، ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک رسول اللہ کا چہرے مبارک انور چہرے اندر نہیں دیکھتے ان کو زندگی دو بار لگتی تھی، دیوانوں جیسے ڈھونڈ رہے ہیں رسول اللہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے جا کر کے ایک دن برداشتہ ہو کر کے کسی بغیچے میں جا کر کے کنویں پہ بیٹھ گئے تھے، رسول اللہ نے ہاؤس میں بیٹھ گئے تھے، پانی کا پیر لٹکائے اکیلے کی طرح۔ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، تو ایک بغیچے میں گھسے، رسول اللہ علیہ وسلم دکھ گئے ان کو، تو دیوانوں کی طرح گھسے، وہ دیوار کے نیچے سے اس کو ریت کو نکال کے سلاخ کر کے اس میں سے گھسے، دوڑتے جا کے رسول اللہ کو چمٹ گئے، رسول اللہ میں آپ کو بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔
تو رسول اللہ نے بھانپ لیا کہ میرے سے بہت محبت ہے ان لوگوں کو. تو رسول اللہ نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے خوشخبری سناؤں تو خوش ہو جائے گا؟ کہا ضرور سنائیے رسول اللہ. تو رسول اللہ نے یہ بات سنائی. جب بندے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں ابو ہریرہ خالص اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتے, تو ابو ہریرہ یہ خوشخبری ہے اللہ بھی اپنے بندوں کو حق دیتا ہے اپنی ذات پہ کہ اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. تو ابو ہریرہ خوشی کے مارے اچھل پڑے. اس سے بڑی ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے؟ میں ابھی جا کر کے لوگوں کو سناتا ہوں, یہ کہتے کہ دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک بھی نہیں پائے, دوڑ گئے فوراً امیڈیٹلی. ایکسائٹمنٹ ان کو, خوشی کی انتہا. پھر ویسے ہی جیسے آئے تھے کہ کچھ نکل کے جو آتے تھے. حضرت عمر آ رہے تھے تو دیکھا ابو ہریرہ تیری ساتھ پر کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو انہوں نے فوراً حضرت عمر سے بھی کہنا شروع کر دیا. رسول اللہ نے ایک بہت خوشخبری سنائی ہے, وہ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی سنا کیا خوشخبری؟ تو انہوں نے سنایا. رسول اللہ نے کہا کہ جب مخلصانہ اللہ کی بندگی ہم کرتے ہیں, رسول اللہ خوشخبری سنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر اپنے ان مومن بندوں کو حق دیتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دے گا. اور یہ بات تو سنانے جا رہا ہوں لوگوں کو. تو عمر نے کہا ٹھہر, نہیں سنانا کسی کو. اب یہ دوڑ رہے تھے, سنبھل رہے نہیں تھے, خوشی کے مارے ایکسائٹمنٹ سے چل رہے ہیں. جا کے لوگوں کو سنا دیتا ہوں میرے بھائی. حضرت عمر نے گھوسا مارا. ایک گھوسا حضرت عمر کا بڑا ٹائٹ ہوا کرتا تھا. تو اب وہ گر گئے, اب رونے لگ گئے کہ مجھے مارے کیوں, اب آپ کی شکایت رسول اللہ سے کروں گا. تو حضرت عمر بولے جا چل شکایت کر, میرے ساتھ چل. تو حضرت عمر پکڑ کے لے کے آئے. یہ رونے لگ گئے, رسول اللہ انہوں نے مجھے مارا ہے. رسول اللہ نے پوچھا عمر کیوں مارے؟ ابو ہریرہ وہ کیوں مارے آپ؟ تو رسول اللہ حضرت عمر کہنے لگے رسول اللہ یہ آپ نے کچھ خوشخبری اس کو سنائی اور یہ دوڑ رہا ہے دیوانوں کی طرح لوگوں کو سنانے کے لیے. مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ سنتے ہی لوگ عمل چھوڑ دیں گے. حضرت عمر کی دانشمندی اور سوچ بھی رسول اللہ سے بالکل میچ کھاتی تھی. جیسے حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں لوگ عمل نہیں کریں گے, وہ عمر کی بات فوراً سمجھ میں آ گئی. عمر بہت دور اندیش دانشمند تھے. شاید یہی وجہ ہے, یہی سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ لیے تھے ان کے اندر. اسی لیے بول رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث شریف ہے اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی اور کوئی میرے بعد ہوتا تو عمر میں ہے وہ صلاحیتیں, دانشمندیاں, پوری سوچ, شاید عمر نبی ہوتا. تو رسول اللہ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ٹھیک کیا, تو دوڑ کے جا کے لوگوں کو سناتا, لوگ پریاڈل ہو گئے. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ عمل کا بھی امپورٹنسی بہت ضروری ہے زندگی میں. ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے, ہمارے پاس کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جن غلطیوں سے روک رہے ہیں نا, ہمارے ملے ہمارے کو آزاد کر دیے. یہ بات کبھی سوچتے بھی نہیں ہو. ہمارے ملے ہم کو آزاد کر دیے, ہمارے کو بڑھوتری دے دیے. برا نہیں ماننا میرے بھائی, میں ملے بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حقارت سے بول رہا ہوں. مولوی کی جمع ہے, وہ اتر پردیش وغیرہ میں جو ہے ملے ہی بولا کرتے ہیں. جمع کسے کرو, مولویوں کو بولنا ہے تو ملے بولتے ہیں. تو ہمارے جو علماء ہیں, اب عزت سے بات کریں گے تو ہمارے یہاں جو ہے حیدرآبادی اسٹائل میں عزت و اکرام کا معاملہ, ہمارے علماء ہمارے ہم کو جو ہے آزاد چھوڑ دیے. یہ ڈر ہی نکال دیا ہمارے اندر سے عمل نہ کرنے کا, سزا کا, بے عمل ہو جانے کا خوف ہی نکال دیا ہمارے اندر سے. دونوں طرف یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ جو غلطیاں کرنے والے ہی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت والے بھی ایسی حرکتیں کر دی ہیں. وہاں تو بہت کچھ کر دی ہے کہ تم کچھ بھی کرو, صرف محمد رسول اللہ سے وفا کرو, تم عشق رسول میں ڈوب جاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف ہیں. اور وہاں تو بے خوف بنا کر کے آج حرام خور بنا کے چھوڑ دیے سارے کے سارے حرام خوری. اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے اللہ سے, اکثریت کو حرام خور بنا دیے. وہ سارے کام کر رہے ہیں, زمینہ بیچ کے کھا رہے ہیں, بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, دھوکے دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ماں باپ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, باپ کو چھڑک رہے ہیں, ماں کو چھڑک رہے ہیں, یہاں تک کہ میراث کے مال کھا جا رہے ہیں, وراثت کے مال کھا جا رہے ہیں, باپ چھوڑ کے مرا تو مال خود کھا جا رہے ہیں, بہنوں کا بھائیوں کا مال کا حق سب مار کے کھا جا رہے ہیں. کہیں ڈر نہیں ہے, کہیں خوف نہیں ہے.
ان کو یہ پٹی بڑھا دیا کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، تم عاشق رسول ہو جاؤ، تم رسول اللہ کے ہاتھ نام آتے انگوٹھے چوم لو، تم کامیاب ہو گئے تو ہو گئے. وہی سمجھ لیں کامیاب ہو گئے. اب سب کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، بنداز کر رہے ہیں. ایک گروہ یہ کر کے بیٹھ گیا. تو دوسرا گروہ جو توحید کی بات کرا، اللہ کی وحدانیت کی بات کرا، تو وہ اس قدر غلو پیدا کر دیا، ایسی احادیث سنا کر کے. احادیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ڈیفائن غلط کیا. احادیث مستند ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم اگر مجھے اس حال میں ملے کہ وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کے گناہ بھر چکے ہوں، لیکن اگر وہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا رہے ہیں حدیث قدسی میں. ابن آدم اگر مجھے اس حال میں ملے کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان بھر دیے ہوں لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا، تو میں اس کو زمین سے آسمان بھر کی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا. حدیث اپنی جگہ سے، حدیث میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں پر ڈٹ کے گناہ کرتا تھا، بھی ابداً گناہ کرتا تھا، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے کیوں سیدنا ابو ہریرہ کو حضرت عمر مار کر کے روک رہے ہیں، گھوسا مار کر کے، کیوں رسول اللہ معاذ بن جبل کو روک رہے کہ لوگ عمل نہیں کریں گے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث میں جو خوشخبری ہے کہ زمین سے آسمان بھر کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، اس میں اس غلام کے اعمال شامل ہے. وہ ایک اور حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح ہوتی ہے. حدیث کو حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے متن کو متن کے ذریعے سے سمجھنا پڑتا ہے. ایک حدیث رسول ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم گناہ کرتا ہے، گناہ پر پشیماں ہو کر کے روتا ہے، گناہ کرتا ہے اور گناہ پر پشیماں ہو کر کے اللہ کے حضور میں خوب روتا ہے، خوب روتا ہے، معافیا مانگتا ہے، میرے رب میرے گناہ کو بخش دے اور تو نہیں بخشے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. خوب روتا ہے. تو رب اعلیٰ وعظیم اعلان کر دیتے ہیں اس کی معافی کا فرشتوں کے سامنے. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ لینا، یہ رو رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے اس سے گناہ، کیونکہ بشر ہے، معصوم الخطا نہیں ہے، خطا کار ہے. یہ بھی حدیثوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. کلو بنو آدم خطاؤن. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو خوب رونے والے اللہ کے حضور. رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی ایسا نہیں جو خطا کار نہیں. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، وہ خیر الخطاؤن التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو یہی حدیث کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، رو رو کے استغفار کرا پھر گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہنس کے کہتے ہیں دیکھو یہ آدم کے بیٹے کو، ابھی اتنا رو رو کے مجھ سے معافی مانگی اپنے گناہ کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر جا کر کے گناہ کر دیا، پھر صبر نہیں کر پایا، پھر نہیں ٹھہر سکا، پھر گناہ کر دیا. اس کو پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے پھر خطا کر دی، پھر خوب روتا ہے، پھر خوب روتا ہے، راتوں میں سجدوں میں روتا ہے، پھر معافیا مانگتا ہے. رب اس پر ترس کھاتا ہے، کہتا ہے ہنستے ہوئے تو عجیب ہے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے عجیب بنایا ہے، خطا کرتا ہے پھر تجھے یقین ہے کہ تیرا معاف کرنے والا بھی ہے، تجھے یہ بھی یقین ہے کہ تجھے معاف کرنے والا بھی بہت زبردست ہے، پھر تو رو کے معافی مانگتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے رب اس کو. پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھر معاف کر دیا. وہ کچھ دن گزرتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس، اس کا ایمان ستاتا اندر سے، پھر خطا ہو گئی میرے سے، پھر گڑگڑاتا ہے، خوب روتا ہے،
خوب استغفار کرتا جاتا ہے، اللہ پھر ہنستا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے یہ آدم کا بیٹا میں نے عجیب بنایا ہے، یہ بار بار گناہ کرتا، روتا، گناہ کرتا، پھر روتا، پھر گناہ کرتا، پھر روتا، اور میں اس کو بار بار معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس کو یقین ہے اس کا معاف کرنے والا بھی عزیز الغفور ہے، زبردست معاف کرنے والا، اس کو معلوم ہے، اس کو ایمان ہے مجھ پر کہ میں معاف بھی کرتا ہوں، تو یہ روتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مواحد جس کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس کو اپنے خطا کا ہر وقت احساس ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور یہ استغفار میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ مواحد ہے وہ جس نے شریک نہیں کیا اپنے رب کے ساتھ، کسی طرف رخ نہیں کیا، اس کو یقین تھا میرا رب، میرے موجد میرا اللہ ہے، وہ مجھے معاف بھی کرے گا، یہ یقین کے ساتھ ملا ہے اللہ سے۔ تو وہ حدیث میں جو خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے زمین و آسمان بھر معافی کے ساتھ ملتے ہیں، اگرچہ وہ زمین و آسمان بھر گناہ کیا لیکن وہ احساس والا تھا، وہ خطا کار ایسا ہی نہیں تھا، توابون تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس طرح وضاحت کرنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی علماء ہمارے، بات سمجھ رہے میری؟ اور بنا کے چھوڑ دیا موقعات سانڈ کہ کسی بھی دھورے میں جا کے منہ مارتے پھرو، ساری مڑیاں چک جاؤ لوگوں کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشارتاً باتیں بتا رہا ہوں، ساری مڑیاں کھا جاؤ جانوروں کی طرح، حرام کا مال کھا جاؤ، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کی عورت پر ہاتھ ڈال دو، کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈال دو، کسی کی بہن کو دیکھ لو، کسی کی بیوی پر چڑھ جاؤ، یہ کیا ہے تمہاری بدتمیزی ہے؟ اور سارا مال کھا جاؤ لوگوں کا حرام خوری کرتے ہوئے، سارے دندناتے پھرو، اور پھر یہ بولو کہ میں تو مواحد ہوں، ہاں؟ یہ ہے تمہارا ایمان؟ سوچو بھائی، یہ بے فکری، یہ ڈھٹائی گناہوں پر، کیا رسول اللہ یہ چاہتے تھے؟ اس لیے بیان کر رہے تھے رسول اللہ وہ حدیث، آپ سمجھے اس کو کہ زمین سے آسمان بھر گناہ کر کے اللہ سے ملاقات کرے، اللہ زمین سے آسمان بھر معافی کے ساتھ اس سے مل رہا، تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تم منہ مارتے پھرو، تم رسول اللہ پر الزام لگا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عقیدے سے، اپنے سوچ سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ نے پرمیشن دے دیا تم کو گناہ کرنے کا صرف مواحد ہونے کی وجہ سے؟ جب توحید پر ہو تو اس کا مطلب آزادی دے دی، تم کو لائسنس مل گیا گناہوں کا؟ نہ بابا، رب کو رب جاننے والا کانپتا ہے اس کے سامنے، اپنے سارے معاملے اس کو سپرد کر دیتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت ہی تو ہے عبودیت۔ عبودیت کیا ہے پھر؟ اطاعت نہیں تو اور کیا ہوتی جی؟ زندگی بھر کی اطاعت ہی اس کی عبودیت ہے، رب کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے ساتھ اطاعت کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ہے وہ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو صرف زبان سے کہنا مراد نہیں ہے کہ بول دیے ہمارا رب اللہ ہے، ہو گیا، اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ گئے سب کچھ کرتے ہوئے، نہیں، اس کے تقاضے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے تقاضے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر پورے ایمان کے ساتھ ڈٹ جانا، پھر جو رب چاہتا ہے وہ کرنا، جو اس کو پسند ہے وہ کرنا۔ ارے محبوب کی محبت میں تمہارے شعراء نے بھی تو تم کو اجاگر کیا، شاعریاں سنتے ہیں، گانے گاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں اشعار کے ذریعے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ محبوب کی محبت میں محبوب اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، کہتے تم دن کو رات کہو تو رات کہیں گے۔ اگر تیری محبت میں تو اپنے محبوب کے سامنے اس قدر مجبور ہے تو رب کی محبت میں کتنا تجھے ڈوب جانا چاہیے، کس قدر سرنڈر ہو جانا چاہیے تجھے۔ میرا رب تو جو چاہے گا میں وہی کروں گا، تو تجھے پسند ہے میں وہ کہوں گا۔ یہ ہے سارا معاملہ، اپنے اس مرضی کا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے عبودیت، غلامی بندے کی، محبت اللہ سے۔ جب بندہ اپنے اس درجے کی بندگی کرتا ہے
تب جا کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایسے ولی کے لیے بشارت ہے قرآن مقدس میں جو پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو آپ۔ لوگوں کو معلوم نہیں، قرآن مقدس کو نہ خود سمجھ پائے ہیں اور نہ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے، خود بھی گمراہ ہو رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت کریمہ پڑھ لیے، سورہ یونس کی ہے 60ویں آیت کریمہ۔ اور پھر یہ تماشا کر دیے جی کہ اللہ کے اولیاء کو، ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے، تو جاؤ ان کی قبر پر سجدے کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف غم نہیں ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف غم نہیں ہے تو تم لوگ اولیاء کے پاس جا کر سجدے کرو، یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ تمہارے لیے یہ آرڈیننس ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جا کر کے ان سے منتیں کرو، ان کی نظر و نیاز کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ ایسے غلاموں کو خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے آدم کے بیٹوں میں سے، تمام آدم کے بیٹے اور بیٹیوں میں، تمام آدم کے بیٹے اور بیٹیاں، مرد اور عورتیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر کے اپنے سارے معاملے سے سپرد کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ہے اللہ کے اولیاء، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہاں سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تم خوف مت کھاؤ، تم غمزدہ مت ہو جاؤ، وَبُشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہی بات وہاں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو ولی ہے، بندے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ سمجھ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی شان اللہ وہاں پر سورہ یونس میں بیان کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی شان۔ اولیاء اللہ کون؟ ہر آدم کا وہ بیٹا وہ بیٹی اللہ کے ولی اور ولیہ بن جاتی ہے، وہ جو اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے پورے وجود کے ہر معاملے زندگی کے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی پر جیتے اور مرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وہ کامل ایمان والے ہیں، اور وہ کانوا یتقون، اور وہ پورے تقوی پرہیزگاری کی زندگی جیتے ہیں۔ کانوا یتقون کہا، پورے تقوی والے ہیں وہ، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ان ولیوں سے دشمنی کرے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے سنا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرما رہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ پھر اعلان کر دیتا ہے آسمان سے کہ جو میرے اس ولی سے دشمنی کرے گا، سن لے کہ میں خود اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، کوئی بندہ ہو کہ بندی ہو، یہ بندہ میرا ہے، یہ بندی میری ہے، جو اس سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں جنگ کا، تیار ہو جائے مجھ سے لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ زندگی میرے لیے جیتے اور جیتی ہے۔ یہ ہے وہ کانسیپٹ جو سمجھنے کا ہے، یہ سمجھانے تیار نہیں ہے، سمجھنے تیار نہیں ہم لوگ۔ یہاں ہے اولیاء اللہ کا اصل تعارف، چاہے وہ آدم کے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں، یہ اللہ کے ولی اور ولیہ ہیں۔ الذین آمنوا، پورا یقین ہے ان کو اپنے رب کی ذات پر، اپنے رب کی الوہیت پر، ربوبیت پر، قدرتوں پر، اسماء و صفات پر، ان کو پورا یقین ہے کہ سارا کرتا دھرتا ہمارا رب ہے، ساری قدرت کا مالک ہمارا رب ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے، ہمارے سارے کام بگڑ جائے تو بنانے والا صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا، بگڑی بنانے کی قدرت صرف اس کو حاصل ہے،
ہماری التجائیں پوری کرنے والا صرف وہ اکیلا ہے جو ہماری سنتا ہے، وہ داتا اکیلا ہے، وہ ودھاتا اکیلا ہے، وہ پرماتما اکیلا ہے، وہ سنسار کا رچیتا اکیلا ہے۔ یہ یقین ہے ان لوگوں کو، تو وہ اپنے داتا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے، سارے معاملات سپرد کر دیتے ہیں۔ الذین آمنوا، پورے ایمان والے، وہ کانوا یتقون، اور وہ پوری پرہیزگاری کے ساتھ نہیں گزارتے، جو اللہ حرام بول دیا اس کی طرف نہیں بھٹکتے، اللہ جس سے روک دیا اس کی طرف نہیں جاتے، الا یہ کہ کبھی ان سے سہو ہو جائے تو غلطی ہو جائے تو پھر روتے گڑگڑاتے ہیں، اتنا استغفار کرتے ہیں کہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں پھر ان کے استغفار پر۔ اگر یہ سب چیزیں سمجھنا ہے تو پھر اور مزید آپ ڈیٹیلز ہو جائیے۔ سورہ توبہ نازل ہوئی 3 صحابی کی توبہ کے اوپر، معلوم ہے فرشتے رش کر رہے ہیں، کیا توبہ ہے وہ توبہ، وہاں سے سیکھو توبہ کس کو کہتے ہیں۔ خطا یہ ہو گئی کہ بس غلطی آج کل میں رہ گئے، نہیں نکل سکے جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ، کل نکل جائیں گے یار، غفلت میں ان کا نفس غافل کر کے رکھ دیا ان کو۔ اب منافقین آ کر کے ہیلے اور بہانے کر رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں، ہم اس واسطے نہیں آئے تھے، ایسا تھا ویسا تھا، بناوٹی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، جبریل کے ذریعے ہر ایک بات کی خبر دی جاتی تھی رسول اللہ کو، یہ بدبخت کہیں کو نہیں آیا، رسول اللہ کو معلوم ہے یہ منافق ہے، جبریل آگے بتا دیے یہ جھوٹ بولے گا، اب آئے گا جھوٹ بولے گا آپ کو، رسول اللہ کو معلوم ہے آ رہا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، اور وہ آ کے بنا رہا ہے رسول اللہ مسکرا دیتے تھے، تیرے بارے میں خبر آ چکی ہے، معاف چھوڑ درگزر کر دیتے تھے، تم ہے اسی کے لیے، جاؤ، تم تو ہے اسی کے لیے، تم جاؤ، تقدیر ہے تمہاری۔ ایمان والا آ رہا ہے، وہاں سے دل میں بول لیتے آ رہا ہے، میں تو جھوٹ بولنے کا نہیں، جو ہے بول دوں گا، جبریل آگے بول دیا اب آ رہا ہے، اس کو سزا دو، کیونکہ یہ اللہ کا چہیتا ہے، اس کو ذرا ڈانٹو، اس لیے کہ جب تم ڈانٹو گے تو یہ خوب روئے گا اللہ کے حضور، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے رلا لے، معاف کر دے اس کو، ان کو توفیق نہیں ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرنا چاہتا، چھوڑ دیا ان کو جاؤ، لیکن اس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے رلائے، معاف کروائے۔ وہ آ کر کے بول رہے رسول اللہ میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میرے لفظ نے غافل کر دیا، آج کل کی غفلت میں نکل نہیں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بنا لے کے منہ پھیر لیے، چلو جائے بات نہیں کر رہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے تو یہ غم قدر کھا رہا ہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، مرنے کو ہو گیا گھلتے ہی 3 صحابی، اتنا روئے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کی برات نازل کی ہے، ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے سورۃ توبہ میں، یہ تھے وہ لوگ اللہ والے، فرشتے بھی رش کر رہے تھے ان کی توبہ۔ تائبون یہ ہوتے ہیں، گناہوں کا احساس تڑپا دیتا ان کو، جھنجھوڑ دیتا، رسول اللہ نے بلا کر کے سیریس لگایا، توبہ کی آیتیں اتری ان کے لیے، یہ چاہتا تھا تمہارا رب تم سے۔ سورہ احزاب پڑھیں گے تو اخیر میں یہی بات آپ کو ملے گی، سورہ احزاب کے اختتام پر، یاد ہے آپ لوگوں کو 3 گروہ کا ذکر وہاں پر بھی اللہ کر دیا ہے، مشرکین، منافقین اور مومنین کا اختتام پر۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ منافقوں کو، مشرکوں کو سزا دینا ہی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے ان کو سزا دے، اسی لیے ہے یہ، اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، ان کو استغفار کروانا چاہتا ہے، رلانا چاہتا ہے، توبہ ان کی کروانا چاہتا ہے ان سے، مومنوں سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو استغفار کرواتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے پاس سجدے میں گر کر روئے، گڑائے، معافی مانگے، جس کو یہ توفیق ملی، انعام ملا بہت بڑا رب کے در سے، بارگاہ ربانی کا بہت بڑا احسان ہے، اور جس کو یہ توفیق نہیں ملی، بہنے والی آنکھ نہیں ملی، دھڑکنے والا دل نہیں ملا، تو پھر اس کو محروم کر دیا گیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔
یاد رکھیے. اور ایک اہم ترین بات یاد رکھیے، یہ جن کو یہ دل، میں کہہ رہا ہوں کہ بہنے والی آنکھیں، رونے والی آنکھیں ملی ہو، جس کو رونے والا دل ملا ہو، تڑپنے والی روح ملی ہو، یہ بہت قلیل تعداد ہے. یہ تعداد بہت قلیل، تھوڑی ہے، کثیر تعداد نہیں ہے. قرآن مقدس نے کئی طریقوں سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس کی تعداد قلیل ہے، کثیر تعداد نہیں ہے. کیسے کیسے بیان کیا ذرا غور کیجیے. قرآن مجید کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. یہ جو قلیل تعداد ہے اللہ کے شکر گزار بندوں کی، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت قلیل تعداد میں ہے عباد میں، اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے. قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل ہے عبادی الشکور، شکر کرنے والے عباد بندے بہت قلیل اور کم ہیں. اور کثیر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کثیر من الناس لفاسقون. اور انسانوں کی کثیر تعداد فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے. اور ایک ایسا مقام ہے قرآن مجید کا جس کو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقدیر کے ضمن میں کوٹ کیا. سورۃ الاعراف میں سے ہے، سورۃ الاعراف میں، اور ہماری ماں اس کو پڑھ کر کے سنائی ہے تقدیر کے ضمن میں. بہت ڈرا دینے والا مقام، جھنجھوڑ دینے والا مقام. اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یقیناً ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے بہت بڑی کثیر تعداد جنات اور انسانوں کی. کیا فرمانا ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جناتوں اور انسانوں میں کی کثیر تعداد کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. یہ ہماری ماں کہتی ہے تقدیر کے ضمن میں بہت اہم آیت ہے. یہ جنات اور انسانوں کی تقدیر ہے، بہت بڑی تعداد جہنم کے لیے ہے اور وہ جائے گی جہنم میں، کثیر تعداد. اب یہاں پر اللہ نے کیا حجت نہیں تمام کی ہے، مجبور کر دیا جہنم میں جانے کے لیے ہی پیدا کر دیا ان کو؟ نہیں. اللہ نے ان دونوں مخلوقات کو پوری صلاحیت دی، اختیار دیا، عبادت میں اللہ کی بندگی کرنے کے رائٹس دیے، اچھے اور برے کی سمجھ دی، حجت تمام کی اللہ نے. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ آدم کو اور اس کے بیٹوں، تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، انسانی مرد اور عورتوں کو، ان کے ساتھ ساتھ جن بھی شامل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدیناہ السبیل، راستے کی توفیق دی ہے، چوز کرنے کی آزادی دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. اب اس کے بعد نعمتوں سے نوازا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں کر رہے ہیں. ہم نے جہنم کے لیے ہی کثیر تعداد پیدا کی جنات و انسانوں کی. لہم قلوب، اب غور کیجیے، وہ حجت کا بیان کر رہے ہیں، حجت تمام کر دی گئی ہے، کوئی آرگومنٹ کا چانس نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا، کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتا، حجت تمام کر دی گئی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. لہم قلوب، ہم نے ان کو دل دیے، لا یفقہون بہا، مگر وہ اس سے فقہ، سمجھ کا کام نہیں لیے، فہم اور ادراک اور فہم کا کام ہی نہیں لیا اپنے قلب سے، اپنے قلوب سے. جو کہ لینا چاہیے تھا وہ تھا، وہ ہم نے دیا تھا.
اب ذرا یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، کیونکہ اس آیت کے اختتام پر اللہ نے کہا ان انسانوں کو جو جہنم کے لیے ہے وہ جناتوں کو، یہ دونوں کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان دونوں کا ذکر ہے۔ جناتوں انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لہم قلوب، دونوں کو قلوب دیے، دل دیے، کان دیے، آنکھیں دی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اب ذرا ایک ایک چیز پر ہم غور کرتے ہیں۔ لہم قلوب، ان کو دل دیے، جانور میں بھی دل ہے، جانور میں بھی دل ہے۔ دل فزیکلی جو کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ دل پمپ ہے، جو پمپنگ کر رہے ہیں، جسم کو خون پہنچا رہے ہیں۔ دل ہی ہے وہ جو پمپ کر کے خون کو چڑھاتا ہے، دماغ تک جاتا ہے، پیروں تک جاتا ہے، آپ کے ناخنوں تک، آپ کے بالوں تک خون پہنچاتا ہے۔ پورا جسم اس کی وجہ سے سلامت ہے اور کام انجام دے رہا ہے، اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ ہر اعضاء آپ کے، ہر آرگن، جسم کا ہر آرگن جس کو خون سپلائی کر رہا ہے دل۔ جانور کے بھی سینے میں وہی دل ہے، بھیڑ بکریوں کے سینے میں، بیلوں کے سینوں میں، یہاں تک کہ کتے اور بلیوں کے سینوں میں بھی وہ قلب ہے جو دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، ان کی پوری جسم کو خون پہنچا رہا ہے، جس سے ان کا جسم سلامت ہے، چل رہا ہے۔ جانور کے بھی سینے میں دل ہے، تمہارے بھی سینے میں دل ہے، پھر تمہارے دل اور جانور کے دل میں کیا فرق ہے؟ اور پمپ وہ بھی کر رہا ہے، خون جسم کو پہنچا کر کے جسم کو موٹا وہ بھی کر رہا ہے، تمہارا دل تمہارے جسم کو موٹا کر رہا ہے۔ لیکن انسانی دل میں ایک اور کیفیت ہے جو جانوروں کے دل میں نہیں رکھی گئی ہے۔ خشیت الہی، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، ڈر، خوف اس رب کا، اس کا احساس، انسانی ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، لوگوں کا درد، بھوکے کی بھوک کا احساس، پیاسے کی پیاس کا احساس، مجبور کی مجبوری کی تڑپ، یہ ایک انسانی دل کی امتیازی کیفیت ہے جو جانور سے جدا ہے۔ یہ دل روتا ہے، یہ دل تڑپتا ہے، اپنے رب کے نام پر کانپ اٹھتا ہے، تو وہ جس کے سینے میں یہ دل ہو وہ پکا مومن ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں وہ دل ہو جو جانوروں کے سینے میں دھڑک رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، صرف جسم کو موٹا کر رہا ہے، تو آپ کا دل بھی اگر صرف وہ ہے کہ جو صرف خون پہنچا کر کے آپ کے جسم کو تر و تازہ کر کے موٹا کر رہا ہے، تو آپ صرف دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے اور شہوت کے لیے، مادے کی طرف بھاگ رہے ہیں، جانور بھاگتا ہے، آپ کے دل میں اور وہ دل میں کیا فرق ہے؟ جس میں نہ خشیت ہے، نہ احساس ہے، نہ تڑپ ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ درد ہے، نہ ساز ہے، نہ سوز ہے، تو آپ کا قلب بھی کوئی قلب ہوا۔ لا یفقہون بہا، یہ جنات اور انسان جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کثیر تعداد میں، ان کے دلوں سے انہوں نے کبھی یہ احساس کا کام نہیں لیا، وہ دل پسیجنے والے دل نہیں تھے۔ اس کے برخلاف مومنوں کے دل کی کیفیت کا ذکر قرآن مقدس کرتا ہے۔ سورہ انفال پڑھیے، دوسری آیت کریمہ انفال کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً سچے ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے ان کے قلوب لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ان کے دل۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان ٹھاٹے مارتا اور جوش مارتا ہوا بڑھ جاتا ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہے، پیر کانپتے ہیں، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ قلوب ہے جو احساس والے ہیں، اور یہ کثیر تعداد میں جو جنات و انسان جہنم کے لیے ان کے قلوب کی کیفیت یہ ہے لا یفقہون بہا، وہ اسے کبھی سمجھنے کا کام نہیں ہے۔ لہم آذان، ان کے کان دیے گئے، جانوروں کو بھی کان ہیں، آپ سے تیز سنتے ہیں،
میں کئی وقت کہتا ہوں نا، کتے کو اگر آپ کتا سو رہا ہو، آپ کی ذری سی آہٹ سے فٹ سے اٹھتا ہے، آپ کے کانوں سے زیادہ تیز کان ہے ان کے پاس سماعت. لیکن انسانی سماعت اور وہ کتے اور بلیوں کی سماعت میں کیا فرق نہیں؟ آپ کو کان اسی لیے دیے کہ صرف سنیں. لا یسمعون بہا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنتے نہیں. اللہ فرما رہے سنتے تو ہیں، کتے بھی سنتے ہیں، بلیاں بھی سنتے ہیں. پھر یہ انسان اور جن جو سنتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ سننے کے بعد جو دل پسیجنا اور آنکھیں بہہ جانا، روح کا کانپ اٹھنا ہے، وہ کیفیت تم میں نہیں. سن کے نصیحت پکڑنے کی وہ کیفیت تم میں نہیں، عبرت حاصل کرنے کی کیفیت تم میں نہیں، سبق لینے کی کیفیت تم میں نہیں. لہم اعین، ان کو آنکھیں دی ہے، لا یبصرون بہا، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. جانوروں کی آنکھیں تم سے زیادہ تیز دیکھتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ رات کے اندھیرے میں آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے انسان، لیکن بے شمار جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں. ان کی آنکھیں، ان کی بصیرت آپ سے بھی تیز ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتا ہے. آپ کا دیکھنا جانور کا دیکھنا فرق کیا رہ جاتا اس کے اندر؟ جی، مومن بندے کا دیکھنا کچھ اور ہی دیکھنا ہے. وہ قدرت کو دیکھتا ہے، نشانیوں کو دیکھتا ہے قدرت کی، رب کی بناوٹیں دیکھتا ہے، رب کی کاریگری دیکھتا ہے، رب کی قدرت دیکھتا ہے، رب کی شان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، رب کے سامنے سجدوں میں گر جاتا ہے. یہ دیکھنا ہے اس کا دیکھنا. مگر یہ کثیر تعداد جہنم کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے، نہ وہ اپنے رب کی شان کو دیکھتی ہے، نہ قدرت کو دیکھتی ہے. وہ صرف اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتے ہیں، جس طرح جانور دیکھتے ہیں. اس لیے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے ہی جیسے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے اور ان کو ڈیگریڈ کر دیا، ان جہنمی جنات اور انسانوں کو اور ڈیگریڈ کرتے ہوئے کہا بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، بلکہ یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ ابتر ہے. کیوں کہا؟ سینس آف ہیومر جانوروں میں بھی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سینس آف ہیومر سے خالی ہے جانور؟ سینس آف ہیومر ہے ان میں، آپ میں نہیں، ان میں بھی ہے. آپ میں بہت زیادہ رکھا اللہ ہے، ان میں ہے، ان کے مطلب کے لیے. ان کی اچھی اور برے کی تمیز ان کو بھی ہے، ان کا بچاؤ، ان کا ڈیفنس ان کو بھی کرنا آتا ہے. کوئی شکاری جانور آ کر کے ان کے اوپر اگر حملہ کر دے تو وہ اپنے شکار سے بچنے کے سب ٹرک جانتے ہیں، وہ سارے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کیسے بچے اس سے. دو پیر اٹھا کے لات مار کے بھاگنا ان کو معلوم ہے، کس طرح بچنا ہے، جمپ کر کے نکل جانا ان کو معلوم ہے، وہ اپنا ڈیفنس جانتے ہیں. سینس آف ہیومر ہے ان کے پاس، ان کا اچھا اور برا ان کو معلوم ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، آپ کوئی ہرا چارہ اٹھا کر کے کسی بکرے کی طرف یا بیل کی طرف بتائیے، کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ آپ کے نزدیک آئے گا، کیونکہ آپ اس کو چارہ بتا رہے ہیں کھلانے کے لیے، تو وہ آپ کو خیر خواہ سمجھے گا، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے گا کہ آپ کچھ اس کے کھانے کا سامان اس کو بتا رہے ہیں، تو آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا. آپ فوراً وہ گھاس ہٹا کر کے آگ کی مشال لے کے بتاؤ، کیا کرے گا؟ منہ پلٹا کے آپ سے بھاگ جائے گا، آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس کو معلوم ہے آپ نقصان پہنچانے والے. سینس آف ہیومر ہے نا. تم اس جانور سے بھی گئے گزرا نہیں ہو. تمہارا رب تم کو جنت بتا رہا ہے تمہارے فائدے کی نعمتوں کی جگہ ابد ابد کے لیے. تم قریب آنا نہیں چاہتے اپنے رب کے. تمہارا رب تم کو جہنم بتا رہا ہے تمہارے ابدی عذاب کے لیے. تم دور بھاگنا نہیں چاہتے اللہ کی سزاؤں سے، اس کے غصے سے. تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم جنت کو چھوڑ کر کے جہنم میں لپک کے جانے تیار ہو گئے ہو، آگ میں، جبکہ جانور آگ میں جانے تیار نہیں ہے. جانور مشال کے قریب نہیں آ رہا ہے، آگ میں جانے کی اس کو رضامندی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے آگ میں جانے کے لیے. وہ تو بھاگ رہا ہے آگ سے، وہ تو چارے کے قریب آ رہا ہے، آگ سے بھاگ رہا ہے. مگر تم تو اس سے بدتر ہو، تم تو جنت سے بھاگ رہے ہو، جہنم میں جانا چاہتے ہو. بل ہم اضل نہیں ہوئے، بدتر نہیں ہوئے جانوروں سے. تمہارا کام کیا تھا؟ جہنم سے دوڑ کے بھاگتے دور.
اللہ کی جنت مانگتے، اللہ سے معافیا مانگتے، روتے گڑاتے، خود دلی نہیں کر رہے. اولئک هم الغافلون، اسی لیے کہا اولئک هم الغافلون، یہ بدبخت دنیا کی زندگی میں ایسے منہمک اور مگن ہے، غافل ہے اپنی آخرت سے، اپنی عاقبت سے غافل ہے، سزاؤں سے غافل ہے، اللہ کے غصے سے غافل ہے. ان کو ان کی دنیا ہی دکھ رہی ہے، مستی ہی دکھ رہی ہے. صرف ایک بنگلہ ہو گیا، دوسرا بنگلہ بنائیں گے، دوسرا بنگلہ ہو گیا، تیسرا بنگلہ بنائیں گے، 3 بنگلے ہو گئے، فارم ہاؤس بنائیں گے، فارم ہاؤس ہو گیا تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں خریدیں گے، جانور خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، اونٹا خریدیں گے، ہاتھیاں خریدیں گے، محلہ بنائیں گے، حکومتیں کریں گے. ان کو تو دنیا ہی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد سونے چاندی کے پلینا بنائیں گے، سونے چاندی کے پلینوں میں پھریں گے، سونے کی کارا بنانے کے، لوہے کی گاڑیوں میں بہت پھر لیے. خواہشیں بڑھتی جائے گی ان کی، حل بھی مزید، حل بھی مزید، حل بھی مزید. وقت آئے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت تم کو غفلت میں رکھے گی یہاں تک کہ تم قبروں میں گھس جاؤ گے. اولئک هم الغافلون، یہی ہے وہ غافل جہنمی، کثیر جنات اور انسانوں کی تعداد، بہت بڑی تعداد اسی میں لگی ہوئی ہے. یہی ہائے دنیا میں زندگی کٹ جا رہی ہے. ان کو توفیق ہی نہیں اپنے رب کی طرف پلٹنے کی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، گناہوں کی معافی مانگنے کی، رب کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں پائی جاتی. وہ تو وہ دل ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. حقیقی مومنین کا دل ہے وہ ان کا معاملہ ہے کہ رب کا ذکر آ جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات ان پر پڑھی جائے ان کا ایمان جوش مار کے ٹھاٹے مار کے بڑھ جاتا ہے. اور علی ربهم یتوکلون، وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں. پورا توکل کرنا کیا مطلب ہے؟ توکل، متوکلین کا مطلب کیا ہے؟ توکل اللہ پر کرنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو. اللہ پر توکل کرنے والا چاپلوسی نہیں کرتا مخلوق کی، جی حضوری نہیں کرتا مخلوق کی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ پر توکل نہیں ہوتا ہے، جس کے توکل میں نقص ہے، ناقص توکل جس کا ہے وہ مخلوق کی جی حضوری کرتا ہے، ان کی آؤ کرتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ مائی باپ ناراض ہو گئے تو میرے دنیا کے کام بگڑ جائیں گے. جب اس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب اگر ناراض ہو جائے تو میرے سارے کام بگڑ جائیں گے. یہ کون ہے؟ کان خواہ. تو وہ کسی کی نہیں جھیلتا، پھر وہ صرف اپنے رب کے سامنے سجدے کر کے روتا اور معافی مانگتا، وہاں سے طلب کرتا ہے، اس در سے. وہ کسی در پر بھروسہ نہیں کرتا. وہ متوکلین اللہ کے مومنین ہیں. اب یہ وہ چیزیں تھی جو سمجھانا چاہتا تھا میں آپ حضرات. ان الذین قالوا ربنا اللہ میں کیا کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ ربنا اللہ بول دینا صرف آسان نہیں. ربنا اللہ میں یہ ساری زندگی ہے ایک مومن کی، سارے معاملے اللہ کے سپرد ہیں اس کے. وہ بچھا جا رہا اپنے اللہ کے حضور، تڑپ رہا اللہ کے لیے. یہ ہے وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جب اس سے ملنے آتے ہیں اس غلام سے اللہ کے تو یہ بولتے ہوئے اترتے سلام کرتے ہوئے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بندے اور بندی، تو اللہ کا غلام، تو اللہ کے لیے جیا، مرضی پہ رہا، اس کی تڑپتا رہا، روتا رہا. تجھے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے جو بشارت لے کر کے آئے ہیں ہم، وہ بشارت جو تجھ سے وعدہ کیا جو آیا تھا، اللہ نے وعدے کیے تھے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ تھا وہ بشارت سنو، وہ جنت. اس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. وہ جو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اسی قول کا ذکر جو یہاں سورہ حمیم سجدہ میں ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشراء فی الحیات الدنیا والآخرہ. لهم البشراء فی الحیات الدنیا والآخرہ سورہ یونس میں انہی کے لیے ہے بشارتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا.
یہی بات فرشتے یہاں پر بھی سورہ حمد سجدہ میں اللہ بیان کر رہے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہم ہی تمہارے رفقا تھے. جب تم طلب کرتے تھے اپنے رب سے، رو رو کے مانگتے تھے، تو تمہارا پروٹیکشن کرنے کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے لیے دستے بچھا دیتے تھے اللہ پہ، وہ ہم نہیں آتے تھے. اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے تھے، رحمتیں لے کر کے ہم اترتے تھے، برکتیں لے کے ہم اترتے تھے، اللہ کی مدد لے کے ہم اترتے تھے. ہم ہی دنیا میں تمہارے رفقا تھے، اب آخرت کی جنت میں بھی ہم ہی تمہارے ساتھی. یہ بشارتیں ہیں ایمان والوں کے لیے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اس جنت میں تمہارے تمام نفوس کے شہوت کے تمام خواہشوں کے سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے. دنیا میں صبر کریں، اللہ نے شراب حرام کہہ دیا، تم شراب نہیں پیے، جنت میں تمہارے لیے وہ مشروب دیں گے نہ جس سے تم کو نشہ آئے گا، نہ تمہاری عقل میں فتور آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ تمہارے بہکنے کا امکان ہوگا، بلکہ صرف خوش و خرم تمہاری نفس تر و تازہ ہو جائے گی، تمہاری روح تر و تازہ ہو جائے گی. ایسی شراب تم کو پلائیں گے جہاں سے کسی جن اور انس کا گمان بھی نہیں کیا ہو. اتنی لذیذ ترین شراب ہے، مشروب. تم فاقے کرتے تھے، کئی دن تک کھانے نہیں کھاتے تھے، ہر قسم کے پرندوں کے گوشت تم کو محبوب ہوں گے، ہم تمہارے سامنے سجا دیں گے. تمہارا جی جس پرندے پر آئے گا ہم تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے. ابد کے لیے ہے یہ، کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں، جب چاہو گے ملے گا. ایسا نہیں کہ آج ملا کل نہیں ملے گا، جب چاہو گے، جو چاہو گے تم کو مہیا کیا جائے گا. تم عورتوں پر صبر کرتے تھے، لوگ بہک جاتے تھے، اور تم رب کے خوف سے صبر پر ڈٹ جاتے تھے. کوئی خوبصورت سے خوبصورت عورت تم کو اللہ کے تقوی سے ادھر سے ادھر نہ کر پائی تھی دنیا میں. آج ایسی خوبصورتی تم کو دی جائے گی جس کا گمان کسی جنات اور انسان نے کبھی نہیں کیا ہوگا. ایسی خوبصورتی تمہارے حرم میں ہوگی، تمہارے ساتھ ہوگی ابد کے لیے، جب جی چاہے، جیسے جی چاہے. اب کوئی صبر تم کو نہیں کرنا ہے، صبر تم نے کر لیا. دنیا امتحان میں پاس ہو گئے، رب کی نعمتوں پر فریفتہ ہو جاؤ. اب آؤ مزے اٹھاؤ جنت کے، جو چاہے لو تم کو دیا جائے گا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہاری شہوت کی خواہش کا سارا سامان تمہارے لیے مہیا کر دیا گیا ہے. اب کوئی صبر کی ضرورت نہیں، جو جی چاہتا ہے حاصل کرو، کیونکہ تم رب کے غلام ہو، اس کے مہمان ہو، وہ تمہارا میزبان. اور ابد کے لیے ہے، 1 2 3 1 2 سال، 1 2 صدیوں کے لیے نہیں، 1 2 ہزار سال کے لیے نہیں، 1 2 لاکھ سال کے لیے نہیں، ابد کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. خلد عظیم ہے جنت میں داخلہ، خالدین فیہا، چلے جاؤ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے. اور وہ چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے سمجھ لو، حقیر سے دنیا میں صبر کرو، اس کے لیے راضی ہو جاؤ. پھر وہ کام آ رہا ہے تم کو یہاں پر، وہ کب کہہ رہا ہے کہ کھانا مت کھاؤ، نعمتیں مت کھاؤ، بیوی شادی مت کرو، وہ تو سب لگا دیا تمہاری دنیا میں بھی چاہیے. لیکن حلال ذریعے سے جاؤ، جو اللہ کو پسند ہے وہ طریقے سے جاؤ، وہ طریقہ اختیار کرو. اتنی ہی تو بات ہے. پڑھنے نہیں پڑھ رہی، حرام خوری کرتے پھر رہے ہیں زمین پر، نافرمانی کرتے دندان آ رہے زمین پر اللہ کی. سمجھ میں آئے؟ بہت آسان کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کانسیپٹ دی ہم کو، دین محمد یہ ہے، میرے رسول کا، میرے آقا کا، میرے سردار کا دین، دین محمد یہ دین ہے. جو سوالات انبیاء یہی دین لائے تھے، یہی دین میرے آقا نے مکمل کیا ہے، یہی سمجھایا آپ کو. مگر لوگ اس دین کو نہیں قبول کر رہے، محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو. لوگ کس دین پر ہے مجھے نہیں معلوم، بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے دین اسلام کا، دین اسلام، دین اسلام. کہاں اسلام پر ہے آپ لوگ بتائیے، کون سا اسلام ہے آپ کے پاس؟ مدرسے کے چندے کھانا اسلام ہے، مسجدوں کے نام پر دھوکے دے کے کھانا اسلام ہے، دین کے نام پر مال لوٹ کے کھانا اسلام ہے، جھبے خبے پہن کر کے من کے ہاتھ میں لے کر کے شملے بن کر کے مریدوں کو بیوقوف بنانا اسلام ہے. اسلام ہے یہ؟
یہ دین سکھایا محمد رسول اللہ نے. کیوں رسوا کر رہے میرے آقا کو زمین پر؟ میرے سردار نے یہ دین نہیں سکھایا. میرے سردار وہ سکھائے تھے جس کو اب تک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایسی پاکیزہ روحیں تیار کی تھی محمد رسول اللہ. وہ پاکیزہ روحیں جنت کو پہنچ گئی جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے سارے زندگی کے اعمال اختیار کر لیے. اور رسول اللہ نے کہا تھا یہی وہ نخوش ہے، یہی وہ نخوش ہے. میں اور میرے صحابہ ہمارے پاس بہت آسانی سے بول رہے ہیں مانا لا صحابی مانا والا صحابی. ابے دیوانوں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خالی زور سے آمین بولنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، زور سے چیخ کے آمین بول دینا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لینا، اس کے بارے میں کہا رسول اللہ نے میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے اس راستے پر رہیں گے. اتنا ہی ہے نادانو؟ اتنا چھوٹا ہے رسول اللہ کا کانسیپٹ جو تم بیان کر کے سمجھ رہے ہو. ہم دین محمد پر ہے، ہم سلف صالحین کے منہج پر ہے، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے طریقے پر ہے. یہ طریقہ ہاں یہ بھی اس میں داخل ہے. سلو کما رائی تمونی اسلی بول بولتے کہ لوگوں جھگڑنا کا آگے آسانی کے ساتھ. آپ کو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تو صرف یہ ہے کہ رفع یدین کر لینا، رکوع میں جاتے ہو اٹھتے وقت آمین زور سے بول. یہ صرف نہیں، یہ بھی اس میں ہے. لیکن رسول اللہ کی نماز اور تمہاری نماز زمین و آسمان کا فرق. وہ نماز جس میں سجدے میں جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماں عائشہ فرما رہی ہے رات کے خیام، رات سے ہڈی پکنے، سینے سے ہڈی پکنے کی آواز گونجتی تھی پورے حجرے میں. وہ گڑگڑاہٹ تھی سینے میں، تخمے کی گڑگڑاہٹ، خشیت کی گڑگڑاہٹ بہت تھی. رب کی معرفت کا اندازہ بھی کیجیے کیا معرفت تھی. آنسو نکل کر کے چشمے کی طرح ٹھہر جاتے تھے نماز سجدوں میں. تمہاری نماز کہاں ہے؟ اور آپ سے بھی اتنا سمجھ لیے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. تو یہ کس کو دیکھے پھر تم؟ یہ خشیت والی نماز کس کی تھی؟ محمد کی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تم صرف ظاہری شکل کو سمجھ لیے کہ یہی ہے، بس ہو گیا. اور یہی سمجھ لیے رسول اللہ کی زندگی، صحابہ کی زندگی. نہیں بھائی، ذرا آگے بڑھو، خشیت پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، تو کامیابی ہے. کہنے کے لیے بہت ہے، سننے کے لیے بھی بہت ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ جو کہہ رہے اور سن رہے ہوں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دین محمد سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عامل بنا دے. جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ. اللہ جب ہماری وفات ہو تو ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آئندہ آئیے انشاءاللہ اور مزید باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات ہے، اس کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، ان سب کو بھی سمجھنا ہے. تقدیر پر ایمان کیسا ہو، پھر اس کے بعد میرے سردار پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، محمد رسول اللہ پر. سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے آپ کو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے ہم سب کو. یہ بھی ایمان بھی رسول میں آئے گا انشاءاللہ. آئیں گے آپ حضرات. میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا کوشش کر کے اپنے عزیز و اقارب کو بھی لاؤ، ساتھیوں کو لاؤ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے؟ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ معلوم ہو اللہ کے بندوں کو؟ اگر ایسا لگ رہا تو پوری جی توڑ کوشش کرو گا. جو یہاں حاضر ہوتے تھے وہ غائب ہوئے، عجیب مقدر ہے لوگوں کا. جو متواتر بیٹھتے تھے، بڑے شوق سے بیٹھ رہے تھے، وہ غائب ہوئے. جی اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وسلم علی جميع الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.